اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو وفاق المدارس جامعہ سلفیہ کی طرف سے وفاق کے امتحان دینے والے طلباء کے لیے ہے۔ اس سے پہلے میں وفاق المدارس کی طرف سے عامہ کے امتحان دینے والے بچوں کے لیے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جس میں وفاق المدارس کی طرف سے بہت بڑی آنے والی تبدیلی بتا چکا ہوں، اور سب سے پہلا جو امتحان ہے، پرچہ ہے ترجمۃ القرآن کا، اس کی میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ کس طریقہ کار سے آپ کا پیپر ہونے والا ہے۔ تو جو بچے اس سال امتحان کا دینے کا پروگرام رکھتے ہیں وہ ابھی سے اس ماڈل پیپر پرچہ جات کے مطابق اپنی تیاری کو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ وفاق المدارس جامعہ سلفیہ کی طرف سے ایشو کردہ پرچہ جات ہیں، یعنی ماڈل پرچہ جات ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھ کے اسی کو جو ہے روٹین بنا کے آپ تیاری کریں گے نا، تو انشاءاللہ جب آپ ایگزامینیشن ہال میں پہنچیں گے، سینٹر میں جائیں گے، تو آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کا جو پرچہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں وہ ہے وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی طرف سے حدیث اور مصطلحہ کے، یعنی حدیث اور مصطلح الحدیث، ٹھیک ہے، جس میں حدیث کی اصطلاحات ہوتی ہیں، یعنی حدیث ضعیف کون سی ہے، یہ ساری جو طلباء نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مصطلح الحدیث، ٹھیک ہے، اور حدیث، ان دونوں کا امتحان اکٹھا ہی ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ملے گا، وقت ملے گا 3 گھنٹے، ٹھیک ہے، نصاب بلوغ المرام کے آغاز سے کتاب الحج کے آخر تک، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے وفاق میں بلوغ المرام کے آغاز سے کتاب الحج کے آخر تک ہوگا، ٹھیک ہے۔ رسالہ اصول حدیث، ٹھیک ہے، جو کہ مولانا محمد اویس بلگرامی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ساتھ اس کا جو ہے وہ امتحان ہوگا، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نیچے امیدوار مکمل پرچہ حصہ انشائی اور مرودی جوابی کاپی پر حل کرے گا، اضافی شیٹ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے امتحان دیے تھے اس وقت اضافی شیٹ کا سارا جو ہے بندوبست تھا، لیکن اب انہوں نے یہ تبدیلی کر دی ہے کہ اضافی شیٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے نیچے سب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ انشائیہ، کل نمبر اس کے 70 ہوں گے۔ نوٹ: حصہ انشائیہ حدیث کے سوالات میں سے 3 سوال حل کریں، ہر سوال کا نمبر جو ہے کہ 14 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو ملیں گے کتنے سوال؟ 5 سوال ملیں گے، لیکن آپ نے 3 اس میں سے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 4 سوال آپ کو ملیں گے اور 3 آپ نے اس میں سے حل کرنے ہیں۔ جیسے یہ سب سے پہلا سوال ہے، درج ذیل حدیث پر اعراب لگائیں، ترجمہ کریں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مکمل نام نوٹ کریں۔ تو یہ آپ نے جو ہے اس حدیث کا جو ان تینوں سوالوں میں سے، 3 احادیث میں سے یا 3 سوالوں میں سے آپ کو جو سب سے لگتا ہے، 4 میں سے جو سب سے آپ کو آسان لگتا ہے، آپ نے وہ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہوگا۔ اب چلتے ہیں مصطلح الحدیث کی طرف، یعنی اصول حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ تو حصہ انشائیہ مصطلح الحدیث کے سوالات میں سے 2 سوال آپ نے حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سوال کا نمبر 14 ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی 14 نمبر ہوں گے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ کا امتحان ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 1 اور 2 سوال آپ کو دیے گئے ہیں، اور نیچے یہ تیسرا سوال ہے۔ یہ 3 سوال ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے کتنے سوال حل کرنے ہیں؟ ان میں سے آپ نے صرف 2 سوال حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے اگلا جو آپ کا امتحان، اگلا جو حصہ ہے، حصہ معروضی۔ اچھا، یہ بات میں نے پہلے لیکچر میں سمجھائی تھی آپ کو کہ سب پہلے حصہ معروضی جو ہے نا، یہ بالکل وفاق کے امتحانات میں موجود نہیں تھا۔ اب حصہ معروضی کو، جو کہ کل 30 نمبر کا ہے، اس کو شامل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو جو ہے وہ سوال ملیں گے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں، ٹھیک ہے، کل نمبر 10 ہوں گے۔ آپ نے ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے مصطلح الحدیث سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بھی آپ کو مختصر جواب دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے سارے جو ہیں، یعنی سوال نمبر 2 ہوگا، موجودہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے، کل نمبر اس کے 5 ہوں گے۔ تو آپ نے یہ احادیث کا جو اس کی اصول یا اصطلاحات دی گئی ہیں، اس کے اعتبار سے جو صحیح ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان جنہوں نے اس سال وفاق کے دینے ہیں، وہ گھبرا رہے ہیں کہ
پتہ نہیں کیسا اور کس طرح کا پیپر ہوگا اور ہم کیسے تیاری کریں، تو میں نے آپ کے لیے پیپر پیٹرن جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ کا امتحان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔